بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتے کے جھوٹے کا بیان چل رہا ہے۔ بتایا تھا کہ ہمارے ائمہ اربعہ کے نزدیک کتے کا جھوٹا وہ ناپاک ہے۔ ان میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس بارے میں ہے کہ کتے نے پانی کے جس برتن میں منہ ڈالا ہے اس برتن کو کس طریقے سے پاک کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا موقف یہ کہ اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، 6 مرتبہ خالی پانی سے اور 7ویں مرتبہ مٹی سے رگڑ کر اس کو دھویا جائے، تب وہ برتن پاک ہوگا۔ اس سلسلے میں ان کی جو دلیل تھی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس کا بیان ماقول میں گزر گیا۔ اس کے برخلاف احناف کا موقف یہ ہے کہ وہ برتن کا حکم دوسری نجاست سے آلود چیزوں کی طرح ہے۔ جیسے دوسری نجاست سے آلود چیزیں 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہیں، ایسے ہی یہ برتن بھی 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا، 7 مرتبہ دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ اس پر ہمارا استدلال حدیث مستيقظ من النوم سے تھا، جس کی تفصیل کل کے سبق میں آپ نے پڑھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ائمہ ثلاثہ کی مستدل ہے، اس کا جواب امام طحاوی علیہ رحمت و رضوان نے یہ دیا کہ وہ حدیث منسوخ ہے، اور دلیل نسخ یہ ہے کہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی 3 مرتبہ کے بارے میں روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ بلی کے جھوٹے اور کتے کے جھوٹے سے آلود جو برتن ہے اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ 3 مرتبہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کی جو پچھلی 7 مرتبہ کی روایت ہے وہ منسوخ ہے، ورنہ اگر راوی اپنی روایت کے خلاف خود قول کرے یا فعل کرے تو پھر اس کی عدالت، اگر اس کا ایسا کرنا قصدن ہے تو اس کی عدالت اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی، اور جس کی عدالت ساقط ہو جائے اس کا نہ قول معتبر رہے گا نہ اس کی روایت معتبر رہے گی۔ تب تو لازم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کوئی روایت قبول نہ کی جائے، ان کا قول معتبر نہ رہے۔ حاشا وکلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تو ماننا پڑے گا کہ وہ منسوخ ہے۔ فرماتے ہیں اور اگر تم اس کو منسوخ نہیں مانتے ہو تو ایک خرابی تو وہ لازم آئے گی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو ہم نے بیان کی، دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر ان کو منسوخ نہ مانو اور اس کو باقی رکھو تو ہم کہیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو مستدل بنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 8 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے، 7 مرتبہ پانی سے اور 8ویں بار مٹی سے رگڑ کر، تو اس میں 8 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ 8 7 سے بہتر ہے، اس میں ذاتی ہے، زیادہ صفائی ستھرائی ہے، تو اس پر عمل کرنا سادہ والا ہوگا۔ اور اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں 8 والی پر اور 7 کو چھوڑتے ہیں تو پھر آپ پر وہی الزام لازم آئے گا جو الزام آپ نے 3 بار دھونے کی حدیث کو اختیار کرنے والوں پر لگایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث اس سے چھوٹ رہی ہے۔ تو اگر آپ حضرت عبداللہ ابن مغفل والی حدیث پر عمل کرتے ہیں تو 7 والی آپ سے چھوٹے گی، اور 7 والی پر عمل کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مغفل والی حدیث چھوٹے گی آپ سے، ہے نا؟ اور جب یہ تمام خرابیاں لازم آ رہی ہیں اس وجہ سے کہ ہم 7 یا 8 والی احادیث کو صحیح غیر منسوخ مان رہے ہیں، اس لیے یہ خرابی لازم آ رہی ہے، اور اگر ہم ان کو منسوخ مان لیں اور کتے کی جھوٹے کی نجاست اس کے مثل نجاست کی طرح اس کا حکم رکھیں، بلکہ اس سے غلیظ ترین جو پیشاب اور پاخانے کی نجاست 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے وہی حکم رکھیں اس کے لیے بھی،
تو یہ بھی 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جانا چاہیے. اور جب 3 مرتبہ دھونے سے پاکی کا قول مان لیں گے ہم تو کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی. ان احادیث کے بارے میں نسخ کا قول ہو جائے گا جس نسخ کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ٹھیک ہے. اب امام تحوی علیہ رحمہ نے یہاں پر دلیل عقلی کو بھی ذکر فرمایا ہے اور کہا کہ دلیل عقلی یا نظر شرعی میں ہمارا یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہاں وہی دلیل جاری ہوگی جو سور الحر کے بیان میں ہم نے نظر شرعی اور دلیل عقلی پیش کی تھی، گوشت کی تقسیم کر کر اور جھوٹے کے حکم کو گوشت کے حکم کے مطابق بتا کر. وہاں گوشت کی 4 قسمیں کی تھی اور ان جانوروں کے جھوٹے کی بھی 4 قسمیں کی تھی. جو گوشت کا حکم تھا وہی پانی کے جھوٹے کا حکم دیا تھا انہوں نے، ہے نا. تو کہہ رہے ہیں یہاں پر معاملہ کتے کا ہے تو کتے کا جھوٹا کتے کا گوشت چونکہ حرام ہے لہذا اس کا پانی بھی نجس ہوگا. اور جب پانی نجس ہے تو اس میں جو پانی کا برتن ہوگا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کی ناپاکی پر دلیل عقلی اور نظر شرعی وہی ہے جو سور الحر میں گزری. اب رہا یہ کہ بھئی یہ دلیل عقلی اس موقف کو کیسے ثابت کر رہی ہے، کیونکہ میں اور ہم ماقول میں یہ سمجھ چکے ہیں کہ کتے کی ناپاکی میں تو ائمہ اربعہ کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. کتے کے جھوٹے کی ناپاکی میں وہ تو سب کہتے ہیں جھوٹا ناپاک ہے. آپ گوشت والی دلیل عقلی سے یا نظر شرعی سے کتے کے جھوٹے کے نجس ہونے ہی کو تو ثابت کر رہے ہیں. تو اس میں اختلاف کس کو ہے؟ یہ تو سب مان ہی رہے ہیں. اختلاف تو اس میں تھا کہ وہ برتن جو ہے وہ پاک کس طریقے سے ہوگا، کتنے مرتبہ دھونے سے پاک ہوگا، اس بارے میں اختلاف تھا. اور آپ کی دلیل عقلی یا یہ نظر شرعی تو اس بارے پر کوئی رہنمائی نہیں کر رہی ہے، وہ تو اس بارے میں ہے ہی نہیں. تو پھر اس دلیل عقلی اور نظر شرعی کو پیش کیوں کیا امام طحاوی نے یہاں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ حضرات وہ بھی ہیں جنہوں نے کتے کے جھوٹے کو ناپاک ہی نہیں مانا ہے، جیسے امام اوزاعی اور اصحاب ظواہر. وہ کہتے ہیں کتا اگر پانی میں منہ ڈال دے نا تو پانی تو پاک رہے گا، لیکن جس برتن میں پانی رکھا ہے نا برتن کو 8 مرتبہ دھویا جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، پانی پاک رہے گا لیکن جس برتن میں وہ پانی ہے اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا. اب یار یہ تو عجیب بات ہے کہ برتن پاک بھی ہے، وہ پانی پاک بھی ہے، پھر بھی برتن کو 7 مرتبہ دھویا جا رہا ہے. یہ تو عجیب بات ہے نا. تو اس بارے میں وہ حضرات کہتے ہیں کہ اصل میں برتن کے جو 7 مرتبہ دھونے کا حکم حدیث شریف میں آیا نا یہ امر تعبدی ہے، امر تعبدی ہے. یہاں قیاس اور عقل کو دخل نہیں ہے کہ بھئی جب پانی پاک ہے تو برتن کو 7 مرتبہ کیوں دھویا جا رہا ہے. یہ حکم عقلی اور قیاسی نہیں ہے بلکہ یہ تعبدی ہے، اللہ کی جانب سے ہم اس کے پابند ہیں ماننے کے. جیسے کہ وضو جب ہمارا ٹوٹتا ہے تو قیاس اور عقل یہ چاہتی ہے کہ جس جگہ سے خروج نجاست ہوا ہے صرف اس کو دھو لیا جائے یا پورے بدن کو دھویا جائے. خالی 4 اعضاء کو دھونے سے وضو ہو جا رہا ہے، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لیکن اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو اس لیے یہ امر تعبدی ہے کہ ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں، اگرچہ یہ چیز ہمارے عقل میں نہیں آ رہی ہے اور جو ہے قیاس اس کو نہیں چاہ رہا ہے. تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ بات عقل میں نہیں آ رہی ہے کہ پانی پاک رہے اور برتن کو 7 مرتبہ دھونا پڑے، لیکن یہ امر تعبدی ہے جس کے ماننے کے ہم مکلف ہیں. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے جواب دیا. علامہ امام طحاوی علیہ رحمت و رضوان ان کا جواب دیتے ہیں اس بات کا. کہتے ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگلات میں موجود جو چھوٹے چھوٹے گڑھے ہوتے ہیں، حوض ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جن میں پانی بھر جاتا ہے برسات کا، ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کا پانی استعمال کرنا کیسا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جب پانی 2 کلے کی مقدار ہو تو وہ گندگی کو نہیں اٹھاتا ہے، یعنی ناپاک نہیں ہوتا ہے. جو واضح مفہوم جو لوگ اکثر مفہوم سمجھتے ہیں جیسے کہ شفاف ہے، اسی مفہوم پر میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں.
کہ پانی جب 2 کلے کی مقدار ہو تو وہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا، یعنی ناپاک نہیں ہوتا۔ اب پانی جو گھڑوں میں یا چھوٹے چھوٹے حوضوں میں بھرا ہوتا ہے، اس پانی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو آپ نے قلتین کا ذکر کیا کہ جب 2 کلے کی مقدار ہو تو گندگی پڑنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ اب یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ 2 کلے کا ذکر تو یہ بتا رہا ہے کہ اگر 2 کلے سے کم پانی ہوا تو ناپاک ہو جائے گا۔ یہ تو مطلب ہوا کہ جب پانی 2 کلے ہو تو ناپاک نہیں ہوگا، تو کیا مطلب اگر 2 کلے سے کم ہو تو ناپاک ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ بات نہ مانیں کہ 2 کلے سے کم پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا، اگر ہم یہ بات نہ مانیں کہ 2 کلے سے کم پانی ہوا تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوگا، اس بات کو اگر ہم نہ مانیں تو پھر قلتین کا ذکر ہی کا کیا مطلب رہتا ہے؟ پھر تو مطلقاً یہ ہونا چاہیے کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا کسی چیز کے پڑنے سے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، 2 کلہ ہو یا 2 کلے سے کم ہو۔ لیکن 2 کلے کی قید ہے تو مطلب اس کا یہی نکلے گا کہ 2 کلے سے کم پانی ہے تو وہ نجاست کے پڑنے سے ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ ثابت ہو گئی کہ 2 کلے سے کم پانی میں اگر نجاست پڑ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، حدیث سے ثابت ہو گئی، تو اب وہ پانی جس میں کتے نے منہ ڈال دیا، اس کو چاٹ دیا، تو یہ حدیث یہ بتاتی کہ وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی 2 کلے سے کم ہے۔ وہ پانی بالٹی میں یا برتن میں رکھا ہوتا ہے، 2 کلے سے کم ہی ہے وہ، تو اس میں کتے نے منہ ڈال دیا تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اور جب یہ حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، تو ان حضرات کا یہ کہنا کہ کتا اگر منہ ڈال دے تو پانی تو پاک رہے گا، البتہ برتن کو 7 مرتبہ دھو جائے گا کیونکہ وہ امر تعبدی ہے، ان کا یہ کہنا درست نہیں، خلاف مفاہیم احادیث ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سبق کا خلاصہ عرض کر دیا ہے، اب میں دیکھیں ترجمہ کرتا ہوں، عبارت دیکھیے۔ وَلَوْ وَجَبَ أَنْ يُعْمَلَ بِمَا رَوَيْنَا فِي السَّبْعِ وَلَا يُجْعَلَ مَنْسُوخًا لَكَانَ مَا رَوَى عبد الله بن المغفل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى مما روى أبو هريرة لأنه زاد عليه۔ اور اگر اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے جو ہم نے روایت کی ہے 7 مرتبہ کے بارے میں، ولا یجعل منسوخا، اور اسے منسوخ نہ مانا جائے، تو ضرور وہ روایت جس کو عبداللہ ابن مغفل نے اس بارے میں روایت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ زیادہ اولا ہوگی اس روایت سے جس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا تھا۔ کیوں زیادہ اولا ہوگی؟ لأنہ زیادہ علیہ، کیونکہ اس میں زیادتی ہے۔ وہ روایت کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا سعید بن عمرو ووهب بن جریر قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن المغفل ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الكلاب۔ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکرہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن عامر اور وہاب ابن جریر نے، ان دونوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، روایت کر کے ابو طیاح سے وہ روایت کرتے ہیں مطرف ابن عبداللہ سے، وہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتوں کے قتل کا حکم فرمایا، ثم قال ما لی ولا ولل کلاب، کہ مجھے کتوں سے کیا غرض، ثم قال، پھر فرمایا حضور نے، اذا ولغ القلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات وعفروہ الثامنۃ بالتراب، کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو چاہیے کہ وہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے اور اس برتن کو 8ویں مرتبہ رگڑے مٹی سے۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة فذكر مثله۔ ہم سے حدیث بیان کی ابن مرزوق نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی وہب نے روایت کر کے شعبہ سے، پھر انہوں نے اسی کی مثل ذکر کیا۔ فہذا عبداللہ ابن المغفل قد روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه يغسل 7 ويعفر الثامنة بالتراب وزاد على ابي هريرة والزائد اولى من الناقص
فکان ينبغي لهذا المخالف فہذا، تو یہ حضرت عبداللہ ابن مغفل نے روایت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے رگڑا جائے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پر زیادتی کی ہے، اور زائد یہ ناقص سے اولا ہوتا ہے، تو مناسب ہے اس مخالف ہمارے اس مخالف کے لیے فکانا ينبغي لهذا المنافقی مخالفی لنا ان یقول لا يدخل الاناء حتى يغسل 8 مرات السابعة بالتراب والثامنة كذلك ليأخذ بالحديثين جميعا فکانا ينبغي، تو ہمارے اس مخالف کے لیے لازم ہے کہ یہ کہے کہ برتن اسی وقت پاک ہوگا جب اس کو 8 مرتبہ دھویا جائے، 7ویں مرتبہ مٹی سے اور 8ویں مرتبہ بھی مٹی سے، تاکہ دونوں حدیثوں کو لیا جا سکے۔ فَإِن ترک حدیث عبداللہ ابن المغفل فقد لزمه ما الزمه خصمه في ترکه السبع التي قد ذکرنا وإلا فقد بینا ان اغلظ النجاسات يطهر منها غسل الاناء 3 مرات فما دونها احرى ان يطهره ذلك ايضا، کہہ رہے ہیں اور اگر وہ حضرت عبداللہ ابن مغفل کی حدیث پر عمل کو ترک کرے تو پھر اس پر وہی الزام ہوگا جو الزام اس نے اپنے خصم کو 7 مرتبہ کی روایت ترک کرنے میں دیا جس کو ہم نے ذکر کیا تھا، اس پر بھی یہ الزام ہوگا، ورنہ تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اغلظ ترین نجاست سے آلود برتن پاک ہو جاتا ہے 3 مرتبہ دھو لینے سے، فما دونہا احرا، تو جو اس سے کم درجے کی ہو وہ تو زیادہ اس کی حقدار ہے کہ یہ 3 مرتبہ دھونا اس کو بھی پاک کر دے۔ وَلَقَدْ قَالَ الْحَسَنُ فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَى عبداللہ ابن مغفل، اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بارے میں وہی کہا ہے جو عبداللہ ابن مغفل نے روایت کیا ہے، یعنی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ بھی 8 مرتبہ کے لیے کہتے ہیں، تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل تنہا نہیں 8 مرتبہ کی روایت میں، امام حسن بصری سے بھی یہی منقول ہے، تو 8 مرتبہ کی روایت بھی مضبوط ہے، تو اب 8 یا تو 8 والی پر عمل کروں، ہے نا، اور اگر اس کو چھوڑ رہے ہو تو پھر تم پر وہی الزام ہے جو تم 3 والوں پر لگا رہے ہو۔ وَلَقَدْ قَالَ الْحَسَنُ فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، اور بے شک امام حسن بصری نے اس بارے میں وہی کہا ہے جس کو عبداللہ ابن مغفل نے روایت کیا، وہ حدیث کیا ہے امام حسن بصری کی، وہی آ رہی ہے۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو حرۃ عن الحسن قال اذا بلغ الكلب في الاناء غسل 7 مرات والثامنة بالتراب، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکرہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو داود نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو حرہ نے، روایت کر حسن سے، انہوں نے فرمایا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے۔ وَأَمَّا النَّظَرُ فِي ذَلِكَ فَقَدْ كَفَانَا الْكَلَامُ فِيهِ مَا بَيَّنَّا مِنْ حُكْمِ اللُّحْمَانِ فِي بَابِ سُورِ الْحِرْ، اور رہی اس بارے میں نظر شرعی اور دلیل عقلی تو ہمیں کافی ہے اس بارے میں وہ کلام جس کو ہم نے بلی کے جھونٹے کے باب میں گوشت کے حکم کے مطابق بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس نظر شرعی کا میں نے بتایا کہ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تو گویا اگلے کی عبارت اس اعتراض کا جواب ہے۔ وقد ذهب قوم في القلب يلغوا في الإناء ان الماء طاهر ويغسل الإناء 7، اور کچھ لوگ یعنی امام اوزاعی اور اصحاب زبائر کتے کے بارے میں جو کہ برتن میں منہ ڈال دے اس طرف گئے ہیں کہ پانی پاک رہے گا اور برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ وقالوا انما ذلك تعبد، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکم تعبدی ہے، تعبدنا به فی الآنیۃ خاصہ، جس کے ہم پابند ہیں خاص طور پر برتنوں میں۔ فقان من الحجت علیہم، ان کے خلاف دلیل یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل عن الحیاض التي ترد السباع،
کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان حوضوں کے بارے میں جن پر درندے وغیرہ پانی پینے آتے رہتے ہیں، فقال اذا كان الماء قلة لم يحمل خبثا، تو حضور نے فرمایا کہ جب پانی 2 قلے کی مقدار ہو تو وہ گندگی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ فقد دل ذلك انه اذا كان دون القلتين حمل الخبث، تو یہ دلالت کرتی ہے حدیث اس بات پر کہ جب پانی 2 قلوں سے کم ہو تو وہ گندگی کو برداشت کر لے گا، یعنی ناپاک ہو جائے گا۔ ولولا ذالک لما کانا لذکر القلتین مان، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو تو قلتین کے ذکر کرنے کا کوئی معنی اور مطلب نہیں رہے گا۔ ولا کانا ما ہوا اقل منہما وما ہوا اکثر سبان، اور ضرور وہ پانی جو قلتین سے کم ہو اور جو قلتین سے زیادہ ہو سب برابر کے ٹھہر جائیں گے اگر ایسا نہ مانے تو۔ فلما جرى الذکر علی القلتین ثبت ان حکمہما خلاف حکم ما ہوا دونہما، کہہ رہے ہیں تو جب ذکر جاری ہوا قلتین پر، یعنی جب قلتین کا ذکر حدیث میں کیا گیا تو اس ثابت ہو گیا کہ قلتین کا حکم اس پانی کے خلاف ہے جو پانی قلتین سے کم ہو۔ فثبت بہذا من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ولوغ القلب فی الاناء ینجس الماء، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ثابت ہو گیا کہ کتے کا پانی میں منہ ڈال دینا یہ پانی کو ناپاک کر دے گا۔ وجمیع ما بینا فی ھذا الباب هو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ وہ سب کچھ جو ہم نے اس باب میں بیان کیا وہ سب امام اعظم، امام یوسف اور امام محمد علیہم الرحمۃ و رضوان کا قول اور ان کا مذہب ہے۔